الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم ناظرین، آج ہم جس قرآنی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 40 سال کا باپ اور 118 سال کا بیٹا، یہ اللہ کے نبی کا ایک عظیم معجزہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور وہ معجزہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک مردہ رکھا اور پھر زندہ فرمایا، اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ گئے جہاں آپ کا 100 سال پہلے مکان تھا۔ نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا، کیونکہ 100 سال گزر چکے تھے۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، اے اماں جان، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، ہر دعا اللہ پاک اس کو قبول فرما لیا کرتے تھے، رد نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر آپ واقعی ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں آ گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے ہو کر۔ اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 برس ہو چکی تھی، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے اسی مجلس میں، اسی محفل میں اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ جو شخص میرے ساتھ ہے، یہ جو نوجوان میرے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور آپ کے جو پوتے تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ تو بڑھیا نے اعلان کیا کہ یہ جو جوان میرے ساتھ ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا قمیض اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے جب بیت المقدس کو تباہ کیا تھا تو 40,000 تورات کے عالموں کو بھی چن چن کر اس نے قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب سوال پیدا یہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی وہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، اس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اسی دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد کو دفن کر دیا تھا۔ تو اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے وہ زمین کو کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں
اور یقیناً یہ خدا کے توبہ نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ چنانچہ اس دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں کہ ہم نے جو سیکھا جو پڑھا اللہ اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر حال میں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو نئی اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگلی ویڈیوز کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔